بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندباد جہازی کے 5ویں سفر کا دوسرا حصہ۔ وہ شیخ البیر سمندری بابا کے نام سے مشہور تھا۔ جس آدمی پر سوار ہو جاتا اسے مار کر ہی چھوڑتا۔ تو نے کمال کیا کہ اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور نئے کپڑے دیے۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے اتار پھینکے اور نئے پہن لیے۔ وہ مجھے جہاز پر لے گئے۔ دن رات سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچے جہاں بالکل سمندر کے کنارے اونچے اونچے مکان تھے۔ بندروں والا شہر اس کا نام تھا۔ جب رات ہوتی تو تمام باشندے کشتیوں میں سوار ہو کر سمندر میں نکل جاتے۔ انہیں بندروں سے ڈر لگتا تھا جو رات کے وقت شہر پر دھاوا بول دیتے تھے۔ ادھر میں شہر میں سیر کو نکلا، ادھر جہاز روانہ ہو گیا۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ اس پریشانی کے عالم میں سر جھکائے بیٹھا تھا کہ شہر کا ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، آئے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے کہ تو اس شہر میں نیا آیا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں میں پردیسی ہوں۔ میں ایک جہاز پر سوار ہوا تھا جو یہاں آیا ہے۔ جہاز والے مجھے بتائے بغیر روانہ ہو گئے۔ میں یہاں رہ گیا۔ اس آدمی نے کہا، اٹھ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اگر رات کے وقت شہر میں رہا تو بندر تجھے مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ وہ کشتی کو کھہ کر کنارے سے 1 میل دور لے گئے۔ رات ہم نے وہاں گزاری۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو واپس آ گئے اور کشتی سے اتر کر اپنے کام میں مصروف ہوئے۔ ہر رات ان کا یہی دستور تھا۔ آخر رات کے وقت کوئی شہر میں رہ جاتا تھا تو بندر اسے مار ڈالتے تھے۔ دن کے وقت بندر شہر سے نکل کر باغوں میں پھل کھانے چلے جاتے تھے۔ جہاں میں تھا وہ کالے لوگوں کا آخری ملک تھا۔ اب ایک اور عجیب بات سنیے۔ جن لوگوں کے ساتھ میں نے کشتی میں رات گزاری تھی ان میں سے ایک شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا، تجھے کوئی پیشہ بھی آتا ہے جو تو کر سکے؟ میں نے کہا، میرے بھائی مجھے کوئی پیشہ نہیں آتا، نہ کوئی چیز بنانا جانتا ہوں۔ میں سوداگر ہوں۔ میرے پاس جہاز بھی تھا اور بہت سا مال بھی۔ بدقسمتی سے جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ خدا کے حکم سے میری جان بچ گئی۔ یہ سن کر وہ شخص اٹھا اور کپڑے کا تھیلا لے آیا۔ مجھ سے کہا، اس میں کنکر پتھر بھر لے اور شہر والوں کے ساتھ باہر جا۔ ان سے کہہ دوں گا کہ تیرا خیال رکھیں۔ باہر جا کر جو کام وہ کریں وہ تجھے بھی کرنا ہوگا۔ اس طرح تیرے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے گی کہ تو اپنے وطن واپس جا سکے۔ چنانچہ میں نے تھیلے میں کنکر پتھر بھر لیے۔ ایک ٹولی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ میرے مہربان نے اس ٹولی سے کہا، یہ پردیسی ہے، اسے پھل جمع کرنا سکھا دو تاکہ روزی کما سکے۔ یہ ثواب کا کام ہے۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ ہر ایک کے پاس ویسا ہی کنکروں پتھروں سے بھرا تھیلا تھا جیسا میرے پاس تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک لمبی چوڑی گھاٹی میں پہنچے۔ یہاں بہت اونچے اونچے درخت تھے، ان پر کوئی نہ چڑھ سکتا تھا۔ وہاں پر ہر طرف بندر ہی بندر تھے۔ ہمیں آتا دیکھ کر بندر درختوں پر جا چڑھے۔ لوگ تھیلیوں سے کنکر نکال کر بندروں کو مارنے لگے۔ جواب میں بندر درختوں سے پھل توڑ کر لوگوں پر برسانے لگے۔ میں نے پھلوں کو دیکھا تو وہ ناریل تھے۔ ناریل جمع کرنے کی ترکیب سمجھ کر میں نے ایک بہت بڑا درخت ڈھونڈا جس پر بندروں کا جمگٹھا تھا۔ میں نے ان پر پتھر اور انہوں نے میرے طرف ناریل پھینکے۔ یوں میں نے پورا تھیلا ناریلوں سے بھر لیا۔ ناریل جمع کر کے ہم شہر لوٹے۔ میں اپنے دوست کے پاس گیا جس نے مجھے اس ٹولی کے ساتھ جانے کو کہا تھا۔ میں نے ناریل اسے دیے اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، یہ ناریل تیرے ہیں، انہیں بیچ کر روپے جمع کرتا جا۔ اس نے اپنے مکان کی ایک کوٹھلی کی چابی مجھے دی اور بولا، جو ناریل نہ بکیں انہیں اس کوٹھلی میں رکھ کر روز اسی طرح ناریل جمع کرتا رہا۔ یقین ہے تیرے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کہ تو واپس وطن جا سکے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ روز لوگوں کے ساتھ ناریل بٹورنے نکل جاتا۔ لوگ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ایسے درخت کی طرف بھیجتے جس پر اچھے اچھے ناریل لگے ہوتے۔ رفتہ رفتہ میرے پاس بہت سے ناریل جمع ہو گئے۔
ان میں سے تھوڑے بہت بیچ کر میں نے اس شہر میں بننے والی خاص چیزیں خرید لیں۔ اس کام میں مجھے بہت لطف آیا۔ شہر کے تمام لوگ بھی مجھ سے بڑی مہربانی سے پیش آتے۔ ایک دفعہ میں سمندر کے کنارے کھڑا تھا کہ ایک جہاز آ کر لنگر انداز ہوا۔ اس میں سوداگر تھے، وہ شہر آ کر اپنا مال بیچنے اور ناریل خریدنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں اپنے دوست کے پاس گیا، جہاز آنے کی خبر دی اور کہا کہ وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا جو تیری مرضی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ جہاز پر آ کر کپتان سے ملا، کرایہ طے ہو گیا تو جو ناریل میرے پاس باقی تھے انہیں اٹھوا کر لے آیا۔ 1-2 دن بعد جہاز روانہ ہو گیا۔ ہم جزیرے پر پہنچے، وہاں ناریل بیچ کر بدلے میں کوئی چیز خرید لیتا۔ خدا کے فضل سے میں نے اس طرح اس سے 4 گنا زیادہ کما لیا۔ میرے پاس جتنا تھا اور جو سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ سفر کرتے کرتے ہم ایک جزیرے پر پہنچے جہاں لونگ اور کالی مرچ پیدا ہوتی تھی۔ میں نے ناریلیوں کے بدلے لونگیں اور کالی مرچیں خرید لیں۔ ہمارا ایک جگہ گزر ہوا جہاں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے۔ میں نے غوطہ لگانے والے کو تھوڑے سے ناریل دے دیے، میری خاطر غوطہ لگاؤ۔ انہوں نے غوطہ لگایا اور بہت سے بڑے اور قیمتی موتی نکال لائے اور کہنے لگے، اے میرے آقا، واللہ تیری قسمت اچھی ہے۔ میں نے موتی لے کر اپنے ساما میں رکھ لیے۔ چلتے چلتے ہم بصرہ جا پہنچے۔ وہاں میں نے 2-3 دن قیام کیا، پھر بغداد روانہ ہو گیا اور اپنے محلے پہنچ کر گھر آیا۔ گھر والوں نے میری صحیح سلامت لوٹنے پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ میں نے اپنا مال اسباب گوداموں میں رکھوایا، خیرات کی، یتیموں اور غریبوں کو نئے کپڑے بنوا کر دیے، اہل خانہ اور دوستوں کو تحفوں سے نوازا۔ چونکہ اس سفر میں مجھے بہت زیادہ منافع ہوا تھا، میں نہایت خوش تھا اور تمام مصیبتوں کو بھول بھال کر مزے سے رہنے لگا اور دوستوں کے ساتھ دن رات محفل جماتا۔ یہ تھی میرے 5ویں سفر کی حیرت ناک کہانی۔ اس کے بعد دسترخوان بچھا، کھانے لا کر رکھے گئے۔ جب لوگ سیر ہو کر کھا چکے تو روز کی طرح سندھ باد حمال کو 100 اشرفیاں ملیں۔ وہ اشرفیاں لے کر رخصت ہوا اور راستے بھر سندھ باد جہازی کے ساتھ پیش آنے والے ہوش ربا واقعات پر غور کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو سندھ باد حمال فجر کی نماز پڑھ کر سندھ باد جہازی کی حویلی کی طرف چل دیا۔ سندھ باد جہازی نے اس کی آؤ بھگت کی۔ جب تمام یار و دوست جمع ہو گئے تو دعوت کا اہتمام ہوا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر سندھ باد جہازی نے اپنے چھٹے سفر کا ماجرا سنانا شروع کیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سندھ باد جہازی کے 5ویں سفر کی کہانی پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہمارے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔